السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، مدنی زندگی کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اتنی آزادی مل گئی کہ تمام کے تمام مسلمان ایک جگہ مل کر اللہ کی عبادت کرنے لگے، لیکن مشکلوں کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی، کیونکہ پہلے مکہ کے جو کفار تھے یعنی قریش، وہ آپ کے دشمن تھے، لیکن اب یہودی جو مدینے کے یہودی ہے اور منافقین، وہ بھی آپ کے دشمن ہو گئے۔ تو اس طریقے سے آپ کی دشمنی اور زیادہ بڑھ گئی اور آپ پر حالات اور زیادہ آنے لگے۔ تمام کے تمام قبائل سے مل کر ان لوگوں نے مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے۔ دیکھو، اسلام جو ہے وہ امن کا پیغام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ کبھی کوئی جو ہے جھگڑا ہو یا کبھی وواد ہو۔ آپ کبھی صلی اللہ علیہ وسلم قتل و غارت کو، لڑائی دنگوں کو کبھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جس طریقے سے انصار اور مہاجرین کے درمیان میں رشتہ مواخات قائم کیا، بھائی چارہ بنایا، اسی طریقے سے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان بھی بھائی چارہ قائم ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند یہودیوں کو بلایا اور مسلمانوں کو جمع کیا، اور تمام کے تمام لوگوں کے درمیان میں جو ہے ایک معاہدہ ہوا۔ ان میں چند باتیں آئی تھی، جن میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ تمام کے تمام یہودی اور تمام کے تمام مسلمان اپنے مذہب کے اندر بالکل آزاد رہیں گے، یعنی ہر ایک کو مکمل آزادی ہوگی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی۔ دوسری بات یہ آئی تھی اس کے اندر کہ ہر ایک کا جان، مال، آبرو، عزت ہر ایک کی جو ہے محفوظ رہے گی، یعنی کوئی کسی کی جان، مال، آبرو، عزت پر حملہ نہیں کرے گا۔ تمام کے تمام جو ہے ہمارا جو تعلق ہوگا وہ دوستانہ تعلق ہوگا، ہر ایک پڑوسیوں کا احترام کرے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی، یعنی اگر مسلمانوں میں سے یا یہودیوں میں سے کسی پر ظلم ہوا ہے تو تمام کے تمام مل کر ہم سب اس کی مدد کریں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے کوئی بھی آدمی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو وہ جرم خود اس شخص کا مانا جائے گا، تمام قبائل اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ آج کے زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان غلطی کر دیتا ہے تو پوری کی پوری قوم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمان غلط ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ شخصی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ایک معاہدے میں یہ بات آئی تھی کہ کوئی آدمی اگر غلطی کرتا ہے تو وہ ایک آدمی کی غلطی مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کوئی فریق، کوئی قوم ہم پر حملہ کرتی ہے یا کوئی ہمارے مخالف ہوتا ہے تو ہم دونوں یعنی مسلمان اور یہود دونوں ایک قوم ہوگی، یعنی ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی تھی کہ قریش اور قریش کے ملنے والوں کو ہرگز پناہ نہیں دی جائے گی، اور جو بھی کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا آخری فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ مدینے کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قریظہ اور قبیلہ بنو قینقاع۔ یہ بھی اس معاہدے کے اندر داخل ہوئے، لیکن قریش جو مسلمانوں کے اصل دشمن تھے، انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور یہ بات بن رہی تھی، بنتے بنتے بات کو بگڑوا دیا اور تمام قبائل کو بہکانا شروع کر دیا کہ تم جو ہے مسلمانوں سے معاہدے کو مت کرو۔ چنانچہ یہ لوگ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تھے تو گویا کہ یہ سمجھو اسلام کی جیت اور قریش کی ہار تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مکہ سے نکلے، وہ ہمارے جو ہے ظلم و ستم کو سہتے رہے، اس لیے وہ جو ہے مسلمانوں سے چڑے ہوئے تھے۔ تو قریش کے چند لوگ مدینہ آئے، اور قبیلہ اوس اور خزرج، یہ مدینے کے جو ہے 2 قبیلے تھے، ان سے آ کر ملاقات کی اور ان کو بھڑکایا اور ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ تم مسلمانوں کو مدینے کے اندر نہیں ٹھہرنے دو گے، ان کو مجبور کرو گے اور ہمارے حوالے کرو گے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارے جو بہادر ہے قریش کے، کیونکہ قریش کی بہادری جو ہے تمام عرب کے اندر مشہور تھی، ہمارے بہادر تمہارے آدمی کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو یاد رکھنا باندیا بنا دیں گے اگر تم نے ہماری بات پر عمل نہیں کیا۔ تو بعض اوس اور خزرج نے اس بات کا ارادہ بھی کیا کہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے حوالے کر دے اور قریش کے حوالے کر دے، لیکن مشکل یہ تھی کہ بعض اوس اور خزرج والے بھی مسلمان ہو چکے تھے،
تو جو چاہتے تھے کہ جو ہے واپس کر دے، لیکن بعض مسلمان جو ان کے اندر ہو چکے تھے انہوں نے جو ہے روکا، تو اس طریقے سے یہاں پر بات نہیں بن پائی۔ جب قریش کا زور ان پر نہیں چلا تو قریش نے یہ اعلان نکال دیا کہ اوس اور خزرج کا مکہ کے اندر داخلہ بند ہے۔ حالانکہ کعبے کے اندر اور مکہ کے اندر اس وقت میں کسی کا داخلہ بند نہیں کیا جا سکتا تھا، ہر ایک کو مکمل آزادی تھی کہ وہ جو ہے عبادت کرے اور وہ مکہ کے اندر آ کر طواف کرے، صفا مروہ کی صحیح کرے، جو کرنا وہ کرے، لیکن کسی کو روک ٹوک نہیں تھی۔ مکہ والوں نے یہ اعلان نکال دیا اگر اوس اور خزرج مکہ آتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کو بندی بنا لیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ان کو مجبور کیا گیا۔ پھر ان لوگوں نے یہودیوں کو بھڑکایا کہ تم جو ہے طاقتور قوم ہو، تمہارے پاس بڑے بڑے قلعے، تمہارے بہادر جو ہے وہ لڑنا جانتے ہیں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ مسلمانوں پر حملہ کرو اور ان کو مجبور کرو اس بات پر کہ تم مدینہ چھوڑ کر واپس مکہ جاؤ۔ انہوں کو بھی جو ہے اسی طریقے سے بھڑکایا گیا اور یہ ساری کی ساری سازشیں چل رہی تھی۔ ساتھ ساتھ میں انہوں نے جو ہے مکہ کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ کس طریقے سے کہ مسلمانوں کے خلاف چندہ جو ہے جمع کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، اور ایک تجارتی قافلے کو ملک شام کی طرف روانہ کیا تجارت کے لیے کہ آپ جاؤ وہاں سے مال لے کر آؤ اور اس کو جو فروخت کرو گے اس سے جو بھی نفع ہوگا وہ سارا کا سارا جنگ کے اندر جو ہے ہم استعمال کریں گے اور جنگ کے ہتھیار اس سے خریدیں گے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف جو ہے زبردست سازش کی گئی قریش کی طرف سے۔ پہلے اوس اور خزرج کو بھڑکایا، پھر یہودیوں کے جو بڑے قبیلے تھے، قبیلہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، ان کو بھڑکایا گیا، اور ساتھ ساتھ میں چپکے چپکے جو ہے مسلمانوں کے خلاف تیاریاں شروع ہوئی اور مال جمع کیا گیا اور ہر ایک سے چندہ لیا گیا تاکہ ہم مسلمانوں سے لڑائی کریں۔ اسی کے نتیجے کے اندر جنگ بدر پیش آئی، جس کا واقعہ انشاءاللہ میں جلد ہی بیان کروں گا۔ تو یہ واقعہ تھا، اس کے اندر ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بلکہ پوری زندگی کو ہم دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے کسی بھی جنگ کے اندر پہل نہیں ہوئی ہے۔ پہل جو ہوئی ہے وہ دشمنوں کی طرف سے ہوئی ہے، اس کے جواب میں جو ہے مسلمانوں نے اپنا جو ہے بچاؤ کیا اور لڑائیاں کی ہے، ورنہ کسی جنگ کے اندر مسلمانوں کو اس بات کی نہ اجازت تھی کہ آپ کسی پر حملہ کرو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے کہ تمام کے تمام مسلمان یہود سب کے سب بھائی چارے کے ساتھ رہے اور مل کر رہے۔ اگر قریش ان کو نہ بھڑکاتے تو یہ جو ہے تلواریں چلنے کی نوبت نہ آتی اور یہ لڑائیاں نہ ہوتی۔ تو آگے کا واقعہ جو ہوا ہے جنگ بدر، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں بیان کروں۔